الله الرحمن الرحيم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى والله خير الرازقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صدر احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج لائیو بیان کا جو ہمارا اہم عنوان ہے، حرام مال، حرام کمائی اور اس کے برے اثرات، کہ جب آدمی حرام مال کھاتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو اس کے خود کی ذات پر کتنے برے اثرات آتے ہیں اور اس کی نسلوں پر، اس کی اولاد پر، اس کی آنے والی پیڑھی پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن بھی اس کا کتنا برا انجام ہوگا۔ حرام مال، حرام کمائی اور اس کے برے اثرات۔ پچھلے ہفتے ہمارا عنوان تھا حلال کمائی، حلال مال اور اس کے اچھے اثرات۔ اس سے پہلے والے ہفتے میں عنوان تھا کہ سودی لین دین، بیاج کا لینا اور دینا۔ یہ 3 ہفتے سے ہم لگاتار ایسے ہی ریلیٹڈ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے باقاعدہ بات کر رہے ہیں۔ آج تو اتنا تھکا ہوا ہوں میرے دوستو کہ آج تو سوچ رہا تھا کہ بس آپ سے معافی مانگ لوں، کیونکہ کل بھی پوری رات ہم جاگے ہیں، پھر آج بھی پورا دن ہم اسٹیج پر بیٹھے رہے اور قوم کے بچوں کو، بچیوں کو انعام دیتے رہے۔ الحمدللہ مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش 3 اسٹیٹ کے قریشی برادری، کھاٹک سماج، مسلم کھاٹک سماج کا ہمارا آج جلگاؤں شہر سے قریب 50-55 کلومیٹر پر فیض پور میں ایک بڑا پروگرام تھا۔ میں برادری کا اپادھیش بھی ہوں، اس لیے ظاہر بات ہے کہ میرا رہنا ضروری تھا۔ کل بھی بڑی اہم میٹنگ تھی، تو آج تو اتنے تھکے ہوئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس آج معافی مانگ لیں، لیکن کیا کریں، دل نہیں مانتا ہے، کیونکہ آپ لوگ بڑی محنتوں سے، آپ بھی بڑی خواہشوں کے ساتھ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ نہیں، تھوڑا سا ہو جائے، تو آواز میں تھوڑی تکلیف بھی ہے، بولنے میں تکلیف ہے، لیکن اللہ بلواتا ہے، بلوانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو چلیے آئیے، گزشتہ ہم نے حلال کمائی پر صاف طور سے بولتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ والوں نے سمجھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور تعلیمات دی کہ بھائی ہمارا رزق اللہ کی جانب سے طے ہے، انشاءاللہ ایک دانہ بھی اگر ہمارے نصیب کا، مقدر کا باقی رہے گا تو اس وقت تک ہمیں موت نہیں آئے گی، ملک الموت کی مجال نہیں کہ وہ روح کھینچ لے۔ اگر ایک دانہ بھی ہمارے نصیب کا باقی رہے گا
اور ہم لاکھ ہاتھ پیر مار لے ایک دانہ بھی یہاں سے زیادہ لے کر نہیں جا سکتے، زیادہ نہیں کھا سکتے، تو اللہ والے کہتے ہیں ان تمام احادیث کو، آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے بھائی جب رزق طے ہے تو بے وقوفی کیوں کر رہا ہے؟ حرام کمائی کی طرف قدم کیوں اٹھا رہا ہے؟ حرام کمائی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کیوں خراب کر رہا ہے جبکہ اللہ نے طے کر دیا ہے؟ اب تیری آزمائش ہے، تیرا امتحان ہے کہ اللہ نے تجھے علم دیا، اللہ نے تجھے صلاحیت دی، اللہ نے تجھے دکان دیا، اللہ نے تجھے فیکٹری دی، اب یہ تیرا امتحان ہے، تیری آزمائش ہے کہ تو دھوکہ دے کر کماتا ہے یا پھر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے حلال کمائی پر بولتے ہوئے ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور قرآن پاک کی شاید وہ آیت بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین پر ہر جاندار کا رزق ہم نے طے کر دیا ہے، رزق کا ٹھیکہ اللہ نے لے لیا ہے، تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بس ہمیں حکم ہے کہ تم کماؤ، حلال کماؤ، تو ہم پوری محنتوں سے ہم نے حلال کمانا چاہیے، اپنی اولاد کو حلال کھلانا چاہیے، جب طے ہے انشاءاللہ تو اتنا ہی ملے گا۔ حرام طریقے سے، حرام کمائی میں اور شارٹ کٹ طریقے سے دھوکہ دے کر، فریب کے ساتھ، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے اور حرام طریقے سے کما کر، قرآن خود کہتا ہے کہ بہت زبردست زیادہ دکھے گا، لیکن وہ ایک دھوکہ ہے۔ چلیے آئیے، حرام کمائی اور حرام مال کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ کہتا ہے کہ پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ تو اللہ والوں نے اس آیت کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ دیکھو حلال کمائی اور نیک اعمال کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں حلق میں حلال کمائی جائے گی تو پھر نیک اعمال کی توفیق ہوگی، نیک اعمال بندہ کرے گا، اور حلق میں اگر حرام کمائی، حرام مال جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، وہ اس کو تلاوت نہیں کرنے دے گا، اس کی نیک اعمال میں اس کا دل، اس کی روح خوش نہیں ہوگی۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب حکم دیا کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو، تو اللہ والے کہتے ہیں کہ حلال کمانے اور حلال کھانے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ پھر آدمی کو نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ حلال مال تھوڑا بھی رہا تو آپ دیکھیں اگر تھوڑا بھی ایکسٹرا رہا تو اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ چلو یار حج کر کے آ جاتے ہیں، نیک کام کی توفیق ہوگی۔ اور حرام میں خود اپنے محلے میں دیکھ رہا ہوں، جگہ پر جگہ خریدے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگیں خریدے جا رہے ہیں، پلاٹ پر پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، پراپرٹی پر پراپرٹی خریدے جا رہے ہیں، 50 بار عمرہ اور حج کو جا سکتے ہیں لیکن حرام طریقے سے کما رہے ہیں، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جناب پھر اللہ نہ نماز کی توفیق دیتا ہے نہ حج کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پاک کھاؤ، نیک اعمال کرو، تو اللہ والے کہتے ہیں جیسی غذا، جیسا فوڈ حلق میں جائے گا، حلال جائے گا، حلال کاموں کی طرف لے جائے گا، اور حرام اترے گا تو پھر وہ حرام کی طرف ہی لے جائے گا۔ ایسی جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ نبی کہہ دو کہ خبیث یعنی حرام، والطیب اور پاک، لا یستوی
برابر نہیں ہو سکتے. حلال مال، حلال کمائی اور حرام کمائی برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ اللہ آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ تمہیں حرام میں بہت زیادتی نظر آئے. اصول ہے جناب، حلال تھوڑا ہی دکھائی دیتا ہے اور حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے. اور وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ کہتا ہے کہ حلال تھوڑا رہے گا اگرچہ کہ حرام کی کثرت تمہیں دکھائی دے گی. کیونکہ جب حلال رہے گا تو بڑی مشکل سے چھوٹا سا گھر بن پائے گا، حلال رہے گا تو بڑی مشکل سے 2 ویلر اور چھوٹی چھوٹی کوئی 4 ویلر آ پائے گی. حلال رہے گا تو زیادہ دھوم مستی نظر نہیں آئے گی. لیکن حرام رہے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ، انووا، اسکارپیو، فارچونر، بنگلے پہ بنگلہ، بنگلے پہ بنگلہ. اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ حرام تمہیں بڑا زیادہ دکھائی دے گا. یعنی شیطان تمہیں ورگلائے گا. او بھائی اگر 2 نمبری نہیں کیا، حرام نہیں کمایا، دھوکہ نہیں دیا، سودی کاروبار نہیں کیا، مالک کو دھوکہ نہیں دیا، چوری نہیں کیا ہے تو یہیں کی نہیں رہ جائے گا. باولے ودے سامنے کا سب بنگلہ بن رہا ہے اور سامنے کیسی کار آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے محمد کہہ دو، قل اے محمد کہہ دو لا یستوی الخبیث والطیب، کہ حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ کہ حرام خوب دکھائی دے. جی ہاں، اللہ کہتا ہے حرام خوب دکھائی دے گا. چلیے آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. پہلے حدیث اور قرآن سناتے ہوئے آج بڑھوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی. پیارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به. پیارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت لحم، کہ وہ گوشت یعنی وہ بدن یا وہ انسان نبت من السحت، جو حرام سے پلا ہو، حرام سے بڑا ہو، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ لَحْمٍ، پیارے آقا فرماتے ہیں وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے بڑا ہو، حرام سے پلا ہو، کانت النار اولا بھی، نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے، اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ گوشت، یہ بدن اگر حرام مال سے پلا ہو، حرام مال سے بڑا ہوا ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، جنت میں نہیں جائے گا. اور بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں کہ جو بدن حرام گوشت سے پلا بڑا ہو، کانت النار اولا بھی، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے. یعنی جنت اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، جہنم ہی اس کے لیے بہتر ہے. آؤ میرے بھائیو، یہ تو میں نے باقاعدہ آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی. اور اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھیا اگر حرام نہیں کمائیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، سود پر لین دین نہیں کریں گے، سود پر کاروبار نہیں کریں گے، تو پھر تو جناب کھانا پینا مشکل ہو جائے گا، کاروبار پورا ختم ہو جائے گا. تو پچھلے ہفتے بھی شاید میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین،
کہ بہتر رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور حرام مال کمانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں اسے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس نے گمان بھی نہ کیا، سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہاں سے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، کیا اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں؟ جی ہاں، دماغ میں بیٹھے کہ نہیں، سود پر اگر لین دین نہیں کیا، چوری نہیں کیا، مالک کو دھوکہ نہیں دیا، تو جناب معاملہ جم نہیں پائے گا، خرچ نکل نہیں پائے گا، اور مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، گھر نہیں چل پائے گا، اولاد کو کیسے پال پاؤں گا، کیسے خرچہ کر پاؤں گا، ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن، ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام، ان کے لیے اچھی گاڑی کا انتظام کیسے کر پاؤں گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو حرام سے آپ اپنے آپ کو بچائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو نکلنے کے راستے اس کے لیے بنا دوں گا، جی پھر اس کو میں بچا لوں گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو اگر وہ بچا رہا اپنے آپ کو حرام کمائی اور حرام مال سے بچائے، تو اللہ کہتا ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، حرام کمائی کی طرف مت بڑھو، سودی لین دین کی طرف مت بڑھو، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے دھندے کی طرف، کاروبار کی طرف مت بڑھو، دھوکہ دے کر کاروبار مت کرو۔ دھوکہ دے کر کاروبار کرو گے تو ایسا لگے گا، شیطان لگے گا کہ دیکھو دھوکہ دے رہا ہوں تو کما پا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں تو کما پا رہا ہوں، گراہک کو دھوکہ دے رہا ہوں تو کما پا رہا ہوں، اگر سچ بولوں گا اور عیب بتا دوں گا تو پھر تو ایسی مکھیاں مارتے بیٹھوں گا، مال جیسی کہ ویسے رہ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے حرام تمہیں بہت زیادہ دکھے گا، حرام میں بینیفٹ دکھے گا، فائدہ دکھے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ حرام حرام ہے، حرام کماؤ گے، حرام اولاد کو کھلاؤ گے تو پھر اس کے اثرات خود کی تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے اور تمہارے مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، چلیے آئیے اب حرام مال کہ کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، حرام مال کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ بڑی محنتوں سے ہم لوگ باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں ایک عنوان پر پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ بولنے کے لیے، اور بالکل آپ کے سامنے بڑی چنیدہ باتیں، خاص باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ اہم باتیں باقاعدہ ہم لکھ لیتے ہیں، تحریر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ابھی بھی محفوظ رہے، ہمیں بولنے میں بھی آسانی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے کام آئیں۔ یہ ڈائریاں، یہ کاپیاں، یہ میرے یوٹیوب پر جو بیانات اپلوڈ ہو چکے ہیں باقاعدہ میرے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ پورے ہندوستان بھر سے علماء کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کا جمعرات کا بیان ہم 2-3 بار سن لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ ڈے، اگلے دن جمعہ میں ہم کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے، بڑے کام آ رہی ہے چیز۔ تو چلیے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اب حرام مال کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ والے کہتے ہیں کہ حرام مال آپ کی عزت کو بھی ختم کر دے گا۔ حالانکہ حرام کمانے والا یہ سوچتا ہے کہ حرام کماؤں گا، بڑی گاڑی ہوں گی اور بڑا بنگلہ ہوگا تو رشتہ دار بھی قدر کرے گے، سماج قدر کرے گا، لیکن اس حرام خور سے میں کہوں گا کہ رشتہ دار بھی منہ پر قدر کرے گے، سامنے سماج بھی قدر کر لے گا، مگر جیسے ہی تو وہاں سے ان کے پاس سے اٹھے گا اور نکلے گا تو فوراً لوگ بول پڑے گے حرام مال کا پورا کیسا کمایا سب جانتا ہوں، پھکٹتا تھا، سائیکل پہ گھومتا تھا، اور کچھ لوگ تو بولے گے کیسا آیا تھا ہمارے گاؤں میں سب معلوم ہے، اور کیا کر رہا ہے سب معلوم ہے۔ تو حرام کمائی کرنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ اسے عزت ملے گی
تو اللہ بھی کہتا ہے اور اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں کہ حرام مال آپ کو عزت نہیں دلائے گا، اور حرام مال کا نقصان بڑا یہ بھی ہے کہ حرام مال آپ کے رب سے رشتہ ختم کر دے گا، حرام مال کے اثر، کیونکہ حرام جب حلق میں جائے گا تو پھر نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، کبھی اللہ اللہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، کبھی ذکر کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ تو گویا کہ حرام مال کے برے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ حرام مال آپ کے رب سے رشتہ بھی ختم کر دے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود ہمارے آپ کے خالق اور مالک نے کہا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ آئیے آگے اللہ والے کہتے ہیں کہ حرام مال کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے، حرام مال کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام مال سے نہ عبادتیں قبول ہوتی ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کتنی بری چیز ہے۔ اب حرام کمانے والا ٹھیک ہے، اس کو خود کو بھی روزانہ نماز پڑھنے کو شرم آتی ہے، کیونکہ اس کا اندر سے اس کو نا ضمیر جھجوڑتا ہے کہ حرام خور، رات دن تو حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو اندر سے جھجوڑتا ہے، اس کے راتوں کا سکون، راتوں کی چین بھی ختم ہو جاتی ہے، راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو حرام لقمہ حلق میں اتار رہا ہے، بھلے ہی دنیا والوں کو نہ معلوم ہو، لیکن اس کو خود کو تو معلوم ہے کہ میں بیاج پر دے رہا ہوں، بیاج لے رہا ہوں، میں فراڈ کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں غریبوں سے سود کھا رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں مالک کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ حرام مال جب کمائے گا تو پھر اس کا ضمیر خود اس کو جھجوڑے گا، تو نہ وہ عبادت کرنے کا اس کو شوق پیدا ہوگا، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام مال کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ عبادت کو قبول کرتا ہے نہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا نقصان اور کیا برے اثرات آتے ہیں۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ حرام مال دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ جی ہاں، حرام مال اللہ والے کہتے ہیں کہ دل کو سیاہ بھی کر دیتا ہے، کالا بھی کر دیتا ہے، سخت بھی کر دیتا ہے، اور دل کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی حرام کمانے والا کروڑوں کمائیں، اس حرام کمانے والے کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی یتیم، کسی غریب، کسی محتاج، کسی بھوکے، کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا ہے، کیونکہ حرام مال میں انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل سے پھر مدد کرنے کا، نیک کام کرنے کا جذبہ اور شوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو، اور حلال کمانے والے تھوڑی سی کمائے مگر رہا نہیں جاتا، اگر کوئی بھوکا سامنے آ گیا تو سوچتے یار کھلا دوں۔ جی ہاں، کچھ تو ایسے رہتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کی تکلیف دیکھیں تو ان کو ایسا لگتا ہے یار پہلے اس کو کھلا دوں، بعد میں دیکھیں گے، اللہ کھلائے گا۔ تو حلال مال نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، اور حرام مال سے اللہ والے کہتے ہیں کہ دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ والے لکھتے ہیں کہ حرام مال سے انسان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ جی ہاں، ضمیر مر جاتا ہے، اور حرام مال سے، حرام کمائی اور حرام مال سے آدمی بے لگام ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، اور مال کی محبت اس سے اتنا پاگل کر دیتی ہے کہ مال کی محبت، مال کے آڑ میں اگر کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ اولاد ہو چاہے بیوی ہو، ہم نے حرام خوروں کو دیکھا ہے جن کے منہ کو حرام لگ گیا، اور اگر اولاد ان کے راستے میں آئی، آڑے آئی، یا بیوی آڑے میں آئی، تو انہوں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بھی ختم کر دیا۔ ایسے واقعات دنیا میں ہے کہ حرام جن کے منہ کو لگ گیا، اگر بیٹا ان کے آڑ میں آیا، بیچ میں آیا، یا بیوی یا کوئی قریبی رشتہ دار بھی اگر ان کے بیچ میں آیا، تو انہوں نے ان کو مار دیا، اڑا دیا، ختم کر دیا۔ تو حرام مال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے۔ چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے، میں نے کہا کہ حرام مال
سے انسان کا ضمیر بھی مر جاتا ہے. چلیے آئیے اور کیا نقصانات ہے، اور کیا نقصانات ہے. سب سے پہلے تو اللہ والوں نے سمجھایا کہ تو اللہ کے بندو کیوں کماتے ہو حرام. اسی لیے نا اس شیطان حرام میں دکھا رہا. دیکھ بھائی یہ جو سامنے کا، میں نے بھی خود ایک بنگلہ دیکھا، بڑا شاندار لگا بنگلہ. ہم 4-5 لوگ ساتھ میں رہے، ایک روڈ سے گزر رہے، بڑا شاندار دیکھا بنگلہ. کبھی کبھی بیوی ساتھ میں رہتی ہے اور راستے میں انسان ہے. بنگلے دکھتی ہے نا، اچھے اچھے بنگلے دکھتے ہیں، اچھی اچھی کار دکھتی ہے نا. تو کبھی کبھی انسان کے دل میں آتا ہے، لیکن پھر فوراً زبان پر بات آ جاتی ہے کہ بھئی حرام سے بن پائے گا، حلال سے تو نہیں بن پائے گا. حلال سے بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ حرام زیادہ ہوتا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے، اور حرام جو ہے زیادہ ہوتا ہے اور حلال جو ہے کم ہی ہوتا ہے. ابھی خود کو میرا دل چاہ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے یار، بہت کھٹیارا کار ہو گئی ہے، آواز کر رہی ہے، دروازے بھی آواز کر رہے ہیں، چلو تھوڑی سی نئی کار اٹھائے گا کی بات. پھر فوراً دماغ میں خیال آیا کہ یار نئی کار کے لیے تو اتنے لاکھ روپے اکٹھے نقد تو ہے نہیں، پھر لون لینا ہی پڑے گا، سود میں ہاتھ ڈالنا ہی پڑے گا، بیاج پر لون پر کار لینا پڑے گا. پھر اندر سے ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑو یار، اللہ سیکنڈ کار سے کام چلائے گا. حالانکہ لون لے کر اتنی کماتے ہیں کہ وہ جو ہفتہ بنتا ہے 15-20 ہزار کا ہم دے سکتے ہیں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی جتنا بچ سکتے ہیں سود اور بیاج سے، حرام سے، اتنا بچو. جھوٹی شان دکھانے کے خاطر بنگلہ بنا رہا ہے لون پر لے کر، بچو. آؤ میں کچھ علماء کے بیانات سن رہا تھا، تو مولانا طارق جمیل صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا حرام مال میں، تو بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہے. وہ کہتے ہیں کہ حرام کھانے والی اولاد، آج آدمی حرام کما رہا ہے، تمنا ہوتی ہے اس کی بس اولاد کو میں اچھے سے کھلاؤں، اچھے سے پلاؤں، ان کی خواہشیں پوری کروں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے، وہ اچھے بنگلے میں رہے، ہے نا. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. یعنی سن لو، اگر حرام مال اولاد کو کھلا رہے ہو تو کبھی اولاد سے اچھی امید مت رکھنا کہ یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے. اللہ والے کہتے ہیں کہ حرام مال سے پلی ہوئی اولاد، حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. اور یہ جملہ کہتے ہوئے میرا دماغ پھر گھوم رہا ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنا درد سناتے ہیں، تو کئی ماں باپ آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب بیٹے 5 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، حرام خوروں کو اتنا دیا، بنگلہ دیا، گاڑی دیا، کار دیا، پلاٹ دیا، کاروبار دیا، دکان دیا، مفتی صاحب 2 وقت کی روٹی کھلانے کو تیار نہیں. روز دیکھتے ہیں ہم ماں باپ کو روتے ہوئے. لیکن میں ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اگر اولاد کو حرام مال کھلایا تھا تو یاد رکھو وہ حرام مال سے پلی بڑی تمہاری اولاد اور تم نے کھلایا ہے تو وہ کبھی تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن نہیں سکتی. اللہ والے کہتے ہیں کہ حرام پیسے کے گھر، یعنی جس گھر میں حرام پیسہ آتا ہے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بنگلوں میں ویرانی نظر آتی ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں وحشت اور ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی تو عورتیں ہمارے پاس میں آتی ہیں اور کبھی کبھی تو مرد ہمارے پاس میں آتے ہیں، کہتے ہیں یار مفتی صاحب اتنا اچھا بنگلہ بنایا، عورت کو وہاں لے کر گیا، ابھی 2 ہی مہینے ہوئے یار مفتی صاحب، اور عورت بھی کہہ رہی، بچے بھی کہہ رہے کہ ابا یہاں دل ہی نہیں لگتا ہو، چلو اپنے پرانے گھر میں. پرانا گھر جو تیرے باپ کا حلال کا مٹی کا ہوگا وہاں تیری عورت کا بھی دل لگے گا، تیرے بچوں کا بھی دل لگے گا. اور تو نے اگر حرام کمائی سے اگر بنگلہ بنایا، بڑا شاندار گھر بنایا، اللہ والے کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، نبی کی باتوں کو اور اللہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حرام پیسوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، یعنی ان میں خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی. اللہ والے کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں
کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. یعنی حرام مال سے اگر تم نے بنگلہ بنایا، بلڈنگ بنایا، صاف طور سے اللہ جب کہتا ہے کہ میں حرام مال کو تباہ کر کے رہوں گا، جس پہ سود میں اور بیاج کا لین دین کر کے کام کیا ہے، میں سود کو اور سودی کاروبار کرنے والے کو تباہ کر کے رہوں گا، تو حرام مال سے بننے والی بلڈنگیں ہیں، اللہ والے کہتے ہیں ان سے کبھی خوشیوں کے پیغام نہیں آ سکتے، ہے نا. اور اللہ والے آگے کہتے ہیں کہ حرام کھانے اور کمانے والے، سنو جملہ، حرام کھانے اور کمانے والے کبھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، کبھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہمیشہ ان کے تھوپڑے پر تم کو 12 بجتے ہوئے نظر آئیں گے. اور محمد طارق جمیل صاحب نے بڑا کیسا ہے، کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے آدمی جذبات میں آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بس کسی طرح یہ میری بات کو سمجھ جائے. مولانا طارق جمیل صاحب سمجھاتے سمجھاتے کہتے ہیں کہ سنو، حرام کھانے اور حرام کمانے والے کبھی چین کی زندگی نہیں جی سکتے. اور پھر انہوں نے 2 مرتبہ کہا میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی حرام کمانے اور حرام کھانے والے چین اگر پا جائے تو مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ مجھے الٹا لٹکا دینا. تو اللہ کے اللہ والے سمجھا رہے ہیں، اللہ والے سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ. آج تم جو اولاد سے پریشان ہو، بیوی سے پریشان ہو، گھر کے سکون سے پریشان ہو، رات دن تمہیں ٹینشن رہتا ہے، حالانکہ سب کچھ ہے. جی ہاں، غور کرو کہ تمہارا مال کیسا ہے. چلیے آئیے اب تھوڑا جلدی جلدی میں بتاتے جاؤں گا کہ اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حرام زیادہ رہے گا، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن حلال میں برکت ہوگی، حلال میں برکت ہوگی. عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین حلال میں ہوگا، حرام میں نہیں. عزت، چین، سکون، آبرو حلال میں ہوگا، حرام میں نہیں. اور اللہ والے کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کر تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا. یعنی حرام کا پیسہ ایک کانٹے کی طرح تمہارے دل میں اتر جائے گا. اور جیسے کانٹا چبھ گیا نا تو کیسے سکون ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھو اگر تھوڑا سا باریک بھی کانٹا اگر اندر رہ گیا، ناخن میں گھس گیا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ والے کہتے ہیں حرام کا مال کانٹا بن کر تیرے ضمیر میں اتر جائے گا. اور جیسے کانٹا تکلیف دیتا ہے، اندر گھس گیا تو ویسے یہ حرام مال بھی تجھے چین سے رہنے نہیں دے گا، تکلیف دے گا. یہ حرام مال تمہاری نیندیں ہی حرام کر دے گا. اور یہی نہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ حرام مال تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا اور تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا. یعنی پھر حرام مال سے اولادوں سے امید مت رکھنا. اس لیے اللہ والے سمجھاتے ہوئے کہتے کہ وہ یارو جو تمہارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. پھر کیوں شارٹ کٹ طریقہ اپنا رہے ہو؟ شارٹ کٹ طریقہ لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ بھیا شارٹ کٹ طریقہ، جہاں کام کر رہا وہاں کیسا پیسے مار سکتا، کیسا چرا سکتا. جیسے میں نے پچھلے ہفتے شاید مثال دیا تھا کہ مجھے کار کے ٹائر میرے خراب ہو گئے تھے تو میرا ایک فین، مفتی صاحب 12,000 میں ٹائر آتے ہیں نئے، اپن 6 میں کر دیں گے. تو بولا تیرے باپ کی فیکٹری ہے کیا، تو 6 میں کیسے کر دے گا یار، تو 6 میں کیسے کر دے گا. ارے وہ چھوڑو یار مفتی صاحب، تم کو نئے ٹائر جو 12,000 میں ملتے وہ 6 میں لا کے دوں گا. کیوں؟ بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ بیچارہ مالک ہے، مالک بڑا آدمی ہے، وہ بزی رہتا ہے، اس کو کھانے کی صحیح طریقے سے فرصت نہیں، وہ کہاں باریکی سے دھیان رکھے گا. تو مالک کو کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے اس کے مال کو چرانا ہے، تو پھر یہ کام چور کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جو کسی کے یہاں کام کرتا ہے اور چوری کرتا ہے، وہ زندگی بھر ایسی ہی حالت میں رہے گا، وہ کبھی مالک کی پوزیشن میں نہیں آئے گا، کبھی مالک نہیں رہے گا، غلامی رہے گا. اس کو سب سے پہلی مار تو اللہ کی جانب سے یہ ملے گی کہ وہ چور ہے، دھوکہ دے کر کام کر رہا ہے،
وہ چوری رہے گا. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ مت مارو. آج کل شارٹ کٹ دن 2 نمبر کرنے پڑے گا, شارٹ کٹ میں آتا ہے. لاٹری لگا ایک دم شارٹ کٹ میں رات آدمی کروڑپتی بن جاتا ہے. شارٹ کٹ راستہ نہیں. اللہ والے کہتے ہیں کہ نیت کر لو, طے کر لو کہ حرام کمانا نہیں ہے, چاہے وہ کروڑوں روپے کیوں نہ ہو, حرام نہیں کمانا ہے. طے کر لو, ہمت کر لو, اور پھر اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرو. حلال آئے گا, کم آئے گا, لیکن پھر دیکھنا برکت کیسے ہوگی, سکون کیسے ہوگا, چین کیسے آئے گا. بلکہ اللہ والے کہتے ہیں, اور نبی نے خود کہا ہے کہ اللہ سے رات دن حلال رزق مانگو. حلال. اللہ کا شکر ہے, میری کوئی اگر دعا وقت نہیں بھی رہا اور چھوٹی بھی دعا مانگتا ہوں تو شاکر بھائی اس میں لفظ یہ آتا, اے اللہ حلال روزی نصیب فرما, اے اللہ حلال روزی نصیب فرما, حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. نبی نے بھی یہ سکھایا, اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا, کہ اللہ سے مانگو اے اللہ حلال رزق, پاک رزق نصیب فرما. جب تو حلال کھائے گا تیری اولاد کو حلال کھلائے گا. تو ہم نے خود نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی اولاد ان کی اتنی قدر کرتی ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور حرام جنہوں نے کمایا, اولاد کو اچھا بڑا بنانے کی خاطر کہ اگر حرام کماؤں گا, جو لوگ دیکھتے سوچتے نہیں حرام کماؤں گا تو بنگلہ رہنا, گاڑی رہیں گے, مست میرے بچے کار میں, بچے بھی یاد کریں گے باپ نے کیا دیا, سالے جوتے مارتے ہیں. اور اللہ جوتے کھلاتا ہے کیونکہ تو نے ان کے لیے حرام کمایا نا, تو نہ تیرے کام کا رہا نہ اولاد کے کام کا رہا. تو اللہ سے حلال رزق مانگو. اور یہ حرام رزق بڑی بری چیز ہے, حرام کمائی بڑی بری چیز ہے. بلکہ ایک واقعہ میں سن رہا تھا تو ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ بڑا گڑ گڑا کر رو رہا تھا, بڑا گڑ گڑا کر, کوئی مصیبت آ گئی ہوگی, جو بھی ہوا ہوگا, گڑ گڑا کر رو رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, رو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یار بہت رو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میاں اسے سن لے نا, سن لے اس کی. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ رو رو کر مر بھی جائے گا تو اس کی نہیں سنوں گا, اور یہ ہاتھ بڑا بڑا کہ اتنا بھی اگر اس نے ہاتھ بڑھایا کہ یہ آسمان کو چھو لے تو بھی اس کی نہیں سنوں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آخر کرا کیا ہے اس نے خطرناک کام. کہا کہ موسیٰ اس کی دعا کو اس لیے نہیں سنوں گا, یہ رو رو کر مر بھی گیا تو اس کی دعا میں نہیں سنوں گا اور میں قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس کے حلق میں حرام لقمہ ہے, یہ کھاتا بھی حرام ہے, اور اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی حرام ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, کہ حرام کھا رہے ہیں, حرام کی کپڑے پہن رہے ہیں. کیوں کچھ لوگ تو توڑی پانی کے کپڑے پہنتے بھائی, توڑی پانی کرنے والے اتنے خطرناک رہتے ہیں کہ اگر توڑی پانی کرنے والا ہے تو چلو آج دن کا ڈریس لینا ہے, تو کچھ ایسا کانڈ پکڑو کہ بڑے کپڑے کی دکان والے کے کانڈ پکڑ لو, تو پھر وہاں سے لینن آنا شروع ہو جائے گا. حرام پہنو گے, حرام کھاؤ گے, اولاد کو حرام کھلاؤ گے, تو ظاہر بات ہے کہ اللہ جب مصیبت میں آ جاؤ گے تو اللہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جی ہاں. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کتے کا ہی گوشت حرام ہے, سور کا ہی گوشت حرام ہے. نہیں, بکرے کا گوشت بھی حرام ہے, مرغی کا گوشت بھی حرام ہے, مچھلی کا گوشت بھی حرام ہے. اب آپ بولیں گے یار یہ تو پہلا عجیب مفتی دکھ رہا ہے, پاگل مفتی دکھ رہا ہے, تو وہ بکرے کے گوشت کو حرام کر رہا ہے, مچھلی تو آج تک نہیں سنے تھے کہ حرام ہے. سنو کیسے حرام ہے. تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ صرف کتے کا اور سور کا گوشت حرام نہیں ہے, صرف گدھے کا گوشت حرام نہیں ہے, جو بکری کا گوشت حرام کمائی سے خریدا گیا ہو وہ بکری کا گوشت بھی ایسی حرام ہے جیسے کتے کا گوشت حرام ہے. جو مچھلی کا گوشت حرام مال سے خریدا گیا ہو, دھوکہ دے کر خریدا گیا ہو, تو وہ مچھلی کا گوشت اور وہ مرغی کا گوشت بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے.
بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کسی اللہ والے نے کہ بعض لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں، حرام مال جیب میں رکھ کر، حرام کی نوٹا جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، ابے حرام کا مال تیرے پاس میں ہے اور تو ڈھونڈ رہا کیا؟ حلال کا گوشت۔ وہ جو حلال کا گوشت ہے نا، اگر تیرا مال حرام کا ہے تو وہ گوشت جو حلال کا ہے بکری کا، وہ بھی تیرے لیے حرام کا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے اللہ کے بندو، اللہ والے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ بلکہ اب بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت یعنی جو بدن حرام مال سے پلا بڑا ہو جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ نبی نے اگلا جملہ یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ میرے بھائیو، ہم اسلام کے اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے حلال کھانے، حلال کمانے کی، اور بہت زیادہ ہمیں تاکید کی گئی ہے حرام کمانے اور حرام سے بچنے کی۔ بہت زیادہ قرآن نے ہم کو کہا ہے، اللہ نے ہم کو کہا ہے۔ ہاں، قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کہتا ہے میں نے تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اور سود کو، بیاج کو تمہارے لیے حرام کر دیا۔ تو اب اسلام کے ماننے والوں، ہمیں بہت زیادہ حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے بس آخری بات بولوں گا، یاد رکھو، صرف سود ہی حرام نہیں ہے، بیاج ہی حرام نہیں ہے، صرف رشوت ہی حرام نہیں ہے، صرف شراب کا پینا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ ایک بات سمجھ لو، اگر آپ نوکری کر رہے ہیں کہیں پر آپ نوکری کر رہے ہیں، مالک کا اور آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کام کرو گے، چلو آؤ، ایک ٹیچر ہے، مان لو ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور 8 گھنٹے کی گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا۔ اب اگر وہ 8 گھنٹے کے وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کے لے رہا ہے مثال کے طور پر 20,000 25,000، 8 گھنٹے کے ڈیوٹی کے لے رہا ہے، اور اس کو طے کر دیا گیا کہ تمہیں 8 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اب ایک بات سمجھ لو کہ صرف رشوت، سود اور بیاج اور شراب اور سود حرام نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے مالک سے یا گورنمنٹ سے 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس اعتبار سے پیسے لیتا ہے، اب اگر وہ 8 گھنٹے کے بجائے 7.5 گھنٹے کام کرے گا اور آدھا گھنٹہ صرف ٹائم پاس کرے گا، تو یاد رکھو وہ 7.5 گھنٹے کی ساری حلال کی محنت کی کمائی اس کی حرام ہو جائے گی، کیونکہ آدھا گھنٹے حرام جو اس نے کمایا ہے وہ اس میں شامل ہو گیا۔ ٹیچر بھی اس بات کو سن لے، گورنمنٹ نوکر بھی اس بات کو سن لے، ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ نوکر تو سب سے زیادہ حرام خور ہوتے ہیں، برا مطلب نہیں دینا، سب سے زیادہ حرام خوری گورنمنٹ نوکر کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے میں بیٹھا ہوں، مالک تھوڑی دیکھ رہا، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ ایک ٹیچر ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، ایک ملازم ہے، ایک ورکر ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، لیکن مالک نہیں دیکھ رہا نا، مگر اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اس لیے آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس مطابق ایمانداری سے، آپ ٹیچر ہے، ایمانداری سے آپ پریڈ لیجیے۔ اگر آپ نے ایمانداری سے پریڈ نہیں لیا، بچوں کو نہیں پڑھایا، تو یہ بھی حرام کمائی اور حرام مال ہوگا۔ آپ مالک کو دھوکہ دے کر بے وقوف بنا کر کما رہے ہو، یہ بھی آپ کا حرام مال ہے، اور آپ کے حرام مال کے اثرات صرف آپ پر نہیں، آپ کی نسلوں پر بھی آئیں گے۔ جی ہاں، صرف آپ پر نہیں، آپ کی نسلوں پر بھی آئیں گے، اور آپ کی اولاد پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، نسلیں اس سے تباہ ہوں گی، نسلوں پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ تمہاری نسلوں کو یہ تمہارا حرام مال برباد کر دے گا۔ اولاد کا جو تم رونا روتے ہو نا کہ اولاد تمہاری نہیں رہی، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد گالیاں، کچھ لوگوں کی تو اولادیں گالیاں دیتی ہے اور کچھ ماں باپ کو تو اولادیں مارتی ہے، تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ان کے حلق میں لقمہ کون سا اتارا تھا۔
انہوں نے اپنے کام، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ میں ایمانداری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ چلیے آئیے اب ختم ہوتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ حرام طریقے سے کما رہے ہیں، کچھ لوگوں کو شارٹ کٹ طریقے سے کمانے میں بڑا آسانی سے زیادہ مال لکھتا ہے، تو کچھ لوگ آج کل نشے کا کاروبار کرتے ہیں. مان لو گٹکا بین ہے، تو اب جہاں بین ہوتا ہے نا، تو وہاں 2 روپے کا گٹکا 10 روپے میں بکتا ہے، 10 روپے کا گٹکا 20 میں بکتا ہے، 20 کا 50 میں بکتا ہے، تو اس پہ کمائی زیادہ ہوتی ہے. جی ہاں، تو جو یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ لے حرام کام کر رہے ہیں. جی ہاں، اور جن کے منہ کو حرام لگ گیا، میں بھی بیچ میں ایک جگہ بیان کرنے جایا تھا، شاید ہمارا گردلال مل میں، تو وہاں کچھ لوگ شراب کا کاروبار کرتے، اور شراب کے کاروبار کرنے والوں کے منہ حرام مال لگ جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے بیٹوں کی، بچوں کی زندگیوں سے کھیلتے. حرام ان کے منہ کو لگ گیا، دوسروں کے جوان ان کے پاس میں آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ ان کو پلا رہے ہیں اور کما رہے ہیں. اب ان کے منہ کو حرام لگ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا 15 سال کا جوان ہے، یہ کسی کا 20 سال کا جوان ہے، یہ جو میرے پاس آیا ہے، اور بس اب یہ تباہ ہو جائے گا. مگر ان کے منہ کو حرام لگ گیا، یہ شراب بیچ رہے ہیں، نشے کا کاروبار کر رہے ہیں. یاد رکھو تمہاری اولاد بھی اس کو بھگتے گی. ابھی میرے پاس میں خبر آئی، میں جان بوجھ کر نام نہیں دوں گا، ایک شخص ہے جو ہندوستان میں گٹکے کا بہت بڑا بزنس مین ہے، گٹکے کی اس کی بہت بڑی فیکٹری ہے. ہمارے دوست ہے، سینئر جرنلسٹ ہے، سینئر پترکار ہے ہمارے دوست سریش اجینوال. جی ہاں، وائس آف میڈیا کے وہ ہمارے یہاں کے ضلع ادھیکش ہے سریش اجینوال صاحب. تو ابھی 2 دن پہلے وہ میرے آفس میں آئے تھے، تو ایسی حرام کمائی پر سے بات چل رہی تھی. جی ہاں، میں نے شراب کے بارے میں کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ سریش جی، میں حرام کاروبار کے، نشے کے کاروبار کے خلاف ہم لوگ مہم چلا رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ نشے کے کاروبار بند ہو. جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی بھارت میں گٹکے کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، تو سریش اجینوال جی نے، ہمارے اس ہندو سینئر پترکار نے مجھے یہ بتایا کہ مفتی صاحب مجھے نہیں معلوم تھا، انہوں نے بتایا کہ اس گٹکے کے کاروباری کا اکلوتا ایک لڑکا ابھی کینسر سے مرا ہے. میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ اگر تمہارے منہ کو حرام کا لگ گیا اور تم حرام کا کاروبار کر کے اگر دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو، تو یاد رکھو خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، خدا بخشے گا نہیں، تمہاری پکڑ تو ضرور ہوگی. تو خیر چلو آؤ دوستو، ہم طے کر لیں انشاءاللہ کہ خود بھی حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، اور اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے اور حرام سے بچیں گے. کوشش کرو، کوشش کرنا تمہارا کام. ابھی میں کل ایک جگہ گیا پروگرام کے لیے، تو وہاں پتا چلا کہ فلاں شخص کے یہاں کھانا رکھا ہے، سب لوگوں کا، ہمارے 300-400 لوگوں کا کھانا تھا. تو میں نے میرے وہاں کے مرید سے کہا کہ میرے بھائی کھانا کس کے یہاں ہے؟ تو آگے صاحب وہ فلاں کے یہاں ہے. تو میں نے کہا بھائی تھوڑا تحقیق کر لے یار، تھوڑی سی تو کر لے یار. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تحقیق کر لیا کرو یار، کھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. اور جو آدمی یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ خود تو کمائیں گے نہیں حرام، جب وہ دوسرے کے دعوت بھی آ گئی تو وہ تحقیق کر رہا ہے کہ یار کہ اس کا مال حرام کا رہے گا. پہلے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے تو ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، ہماری نمازیں بڑی کمزور ہے، ہمارے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہے. تو کم از کم یار حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ تو صحیح، تاکہ جو تھوڑی بہت نیکیاں کرتے وہ تو قبول ہو جائے، نماز تو قبول ہو جائے، دعا تو قبول ہو جائے. کیونکہ حرام مال اترتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا. تو آج کا یہ بڑا اہم عنوان تھا. میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی حلال روزی نصیب فرمائیں، اور اللہ آپ کی اولاد کو بھی حلال روزی نصیب فرمائیں، اور مجھے، آپ کو، میری، آپ کی اولاد کو اللہ حرام لقموں سے اللہ حفاظت فرمائے. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. خدا بندہ اگر غلطی سے بھی یا جان بوجھ کر بھی اگر حرام کا مال حلق میں اتر گیا ہوگا یا حرام کا مال ہمارے مال میں آ گیا ہوگا تو میرے مولا تو ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. اور میرے مولا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حرام کمائی سے، حرام مال سے، حرام لقمے سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنی اولاد کے بھی حلق میں حرام لقموں کو اترنے نہیں دیں گے. میرے مولا تو ہمیں اپنے اس وعدے پر مکمل طور سے پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما. خدا بندہ تو نے خود کہا ہے، میرے مولا تو نے خود کہا ہے کہ حرام بہت ہوتا ہے، لالچ کبھی کبھی انسان کے دل میں آ جاتی ہے. میرے مولا تو دنیا کی لالچ سے بھی ہماری حفاظت فرما. چھوٹے سے مکان میں رکھ مگر حلال کا ہو، روکی سوکھی کھلا دے مگر حلال کی ہو، سیکنڈ گاڑی میں گھما مگر حلال کی ہو، اور نیا بنگلہ بھی دے، نئی گاڑی بھی دے، اچھا کھانا بھی دے میرے مولا تو حلال کا دے، حلال کا دے، حلال کا دے. اور حرام مال اور حرام کمائی اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے تو ہم سب کو ایمان والی کلمہ والی موت نصیب فرما. میرے مولا جو کچھ بھی بھولے سے اگر حرام ہم نے کما لیا ہوگا یا حرام ہمارے حلق میں چلا گیا ہوگا میرے مولا آج تجھ سے بھی مانگتے ہیں، آج تیرے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. میرے مولا تو ہمارے اس گناہ کو معاف فرما اور آئندہ جو بھی زندگی بچی ہے میرے مولا حرام کمائی، حرام مال، حرام لقمے، چاہے وہ دھوکے کے ساتھ ہو، جھوٹ بول کر ہو، مالک کو دھوکہ دے کر ہو یا گراہک کو دھوکہ دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، ہر طرح کی حرام کمائی سے، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.